ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ سبھی تک بہت آسانی سے پہنچ سکے۔ معصوم کو بھی ضرورت ہے ان سے عشق کی۔ میں ضرورت کی بات ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، ضرورت ہے معصوم کو بھی ان سے عشق اور محبت کی۔ اللہ نے فرمایا سائے اپنی تصوف کی کثرت سے کتابوں کے اندر درود شریف کے باب میں سب نے اس کو لکھا، موسیٰ اس سے پیار کر جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ تو عرض کی مولا وہ کون ہے جس سے تو پیار کرتا ہے؟ کہ وہ آمنہ کا لال ہے، وہ آمنہ کا لال ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ موسیٰ اگر اس کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میری عزت کی قسم میں پوری کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ موسیٰ کو کہا جا رہا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ان سے پیار کرنا جن سے میں پیار کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی مولا وہ کون ہے؟ اب دھیان دینا، اس میں تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا حضور کی عظمت، ہم کیا بیان کریں ان کی عظمت۔ عرض کی مولا وہ جو احمد آسمانوں پر جن کا نام ہے، محمد زمین پر جن کا نام ہے زمینوں پر، اور تو رکھ تیرا وہ محبوب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے عرش پر ان کا نام، جنت کے دروازوں پہ ان کا نام، جنت کی حوروں کی پیشانی پہ ان کا نام، حوران بہشت کی پتلیوں پہ ان کا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پہ ان کا نام، جنت کے پھولوں کی پنکھڑیوں پہ ان کا نام۔ یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ سے چاہے تو حوالہ ایک ایک بات کر لے لینا، لیکن ہر جگہ ان کا نام۔ یہ نام بتاتے کیا ہے؟ آج کل ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آج بھی جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، کوئی ہاتھ پہ نام لکھتا ہے یار کا، کوئی ہتھیلی پہ نام لکھتا ہے یار کا، کوئی کاپی پہ نام لکھتا ہے یار کا، کوئی پکنک کے لیے جاتا ہے تو پہاڑوں پہ نام لکھتا ہے یار کا۔ بولو آج بھی دستور ہے کہ نہیں ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے اس کا نام انسان جگہ جگہ لکھتا ہے، بلا تمثیل، ملانے کو نہیں سمجھانے کو۔ یار کا نام لکھنا اپنی ملکیت پر یہ پیار کی علامت ہے۔ جو تیری ملکیت ہے تو اس پر یار کا نام لکھتا ہے، اور خدا نے جس سے پیار کیا عرش کے پائے پر یار کا نام، جنت کے درختوں پہ یار کا نام، پھولوں کی پنکھڑیوں پہ یار کا نام، حوران جنت کی پیشانیوں پہ یار کا نام، جنت کے درختوں پہ یار کا نام۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر انسان کو پیدا کیا تو محمد کی شکل پر پیدا، تم پر بھی ان کا نام ہے، ورنہ اتنے پاپ کرو تو زمین میں دھس جاؤ۔ کبھی یہ ایسے آپ کرتے ہو نا، سر، ہاتھ، کمر، پیر، سر میم ہے، ہاتھ ہا ہے، کمر دوسری میم ہے، پیر دال ہے، تو گویا کہ تمہاری ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی محمد پر مبنی۔ آج کافروں پہ آپ سوچتے ہو نا یہ اتنا ظلم کرتے، عذاب یہ دھس جائے زمین میں، کیوں نہیں دھستے پتہ ہے؟ ڈھانچے پہ محمد لکھا ہے، اور جب تک یہ نسبت محمد قائم ہے ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، کافروں کو، تو انسان کی شکل میں نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان محمد کے سانچے میں ڈلا ہے، تو اللہ پہلے شکل بدلے گا، کافروں کو بچھو بنائے گا، اس کے بعد جہنم میں ڈالے گا۔ خدا کی محبت کو گوارا نہیں کہ جو ہڈیاں مل کر محمد کی شکل بن جاتی ہو وہ جہنم کے اندر داخل کی جائے، تو اللہ پہلے کافروں کی شکلیں بدلے گا، اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اسی لیے تو بیدم شاہ وارسی نے بڑی دمدار بات کہی ہے، کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ لوگ آدمی کو مشت خاک سمجھتے ہیں، لیکن بیدم شاہ کہتے ہیں عشق والوں سے پوچھو اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر پوچھا، بات چل رہی تھی مولا یہ احمد جس کا نام آسمانوں پر ہے، محمد زمین پر، کون پوچھ رہا ہے؟ آپ کو بولنا پڑے گا،
हाँ माशाल्लाह, राजस्थान वाले तो गरीब नवाज के पड़ोसी, ये लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। हाँ, मुर्शिद की गली का कुत्ता भी काबिल एहतराम होता है। राजस्थान वालों, आप बहुत काबिल एहतराम हो, क्योंकि आप मुर्शिद के पड़ोस में रहते हो। हाँ, और हिंदुस्तान में सारे मुर्शिदों के मुर्शिद का नाम है गरीब नवाज। सारे मुर्शिद उनके कदमों के नीचे, हिंदुस्तान में सारे बुजुर्ग उनके कदमों के नीचे हैं। जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाकर ईमान की दौलत अता की, उसे मोइने मिल्लत वद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। कयामत तक सारे बुजुर्गों की, वलियों की, अख्ताब की, अब्दाल की, उलमा की, मुजद्दिदीन की खिदमत एक पल्ले में रखी जाए और एक पल्ले में गरीब नवाज की खिदमत रखी जाए। सबकी मिलकर गरीब नवाज की खिदमत का मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए कि पौधा लगाने वाले को वही सिला मिलता है जो पौधा लगाता है। आबियारी करने वालों का नाम आबियारी करने वालों में। आज हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, गरीब नवाज के लगाए हुए पौधों की आबियारी कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों, हम यतीम नहीं है, हम बेसहारा नहीं है, हमें कभी मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हिंदुस्तान में नबी ने हमें बेसरो सामान नहीं रखा। सरपरस्ती के लिए अपने बेटे अताए रसूल गरीब नवाज को रखा है। हुकूमत वक्त याद रखे, यहां तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा समा रहे। अर्ज ये कर रहा था कि मूसा कलीम ने पूछा, मौला ये मोहम्मद कौन है? रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है ये? और फिर पूछा, उनमें और मुझ में क्या फर्क है? उनमें और मुझ में क्या फर्क है? 14वीं सदी में आने वाला मौलवी कहता है कुर्सी पे बैठकर, नबी हमारी तरह। हम पूछते हैं कैसे तेरी तरह? वो कहते हैं नाक हमारी उनकी भी है, आंख हमारी उनकी भी है, होठ हमारे उनके भी है। हम कहते हैं मेरे अजीज, होश के नाखून ले, नबी हमारी तरह कैसे? अपना बाप भी जाहिर में अपनी तरह नहीं है, बाप भी अपनी तरह नहीं। कहा वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कि बाप को देखो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है, और अपने आप को देखो तो कुछ नहीं मिलता। तो जब बाप तो अपनी तरह नहीं हो सकते, तो रसूल पाक अपनी तरह कैसे हो सकते हैं? हजरत मूसा पूछ रहे हैं, आप नाराज नहीं होना कि यार ये सुन्नी उलमा दूसरों की बात करते, हम दूसरों की नहीं करते। याद रखना, हमारे इमाम ने हमें दर्स दिया है कि अगर कोई यार की तरफ उंगली उठाए तो उसकी उंगली को फेरना ये इश्क का तकाजा है। हाँ, इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, लोग कहते हैं हमारे भाई की तरह है, और मेरे इमाम क्या कहते हैं पता है? सच्चे लोगों की पहचान क्या है पता है? वो कहते हैं हमें तो अल्फाज ही नहीं मिलते कि उनको कहें तो क्या कहें। वो कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझको। वो अपनी तरह कह रहे हैं मैं तुझे सरवर कहूं। हालांकि ये शेर मैं राजस्थान में पढ़ रहा हूं, दिल्ली लखनऊ में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी राजस्थान वालों को पता है शेर समझने की सलाहियत इनमें है, लेकिन समझे तशरीह नहीं करता। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का अपनी तरह नहीं, अपनी तरह नहीं, माली के बाग का नहीं, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, इरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद के कहूं। जाने मुराद नहीं, मुराद नहीं, जाने मुराद, काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें। वो जिस्म को देख के अपनी तरह कहता है, और आपके जिस्म मुनव्वर की ताबिशें क्या है? जिस्म मुनव्वर की ताबिश ये है, उंगली उठती है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। जिस्म मुनव्वर की ताबिश ये है, इशारा होता है तो सूरज पलट करके वापस आता है। जिस्म मुनव्वर की ताबिश ये है, जाबिर के मुर्दा बच्चों को आवाज दी जाती है, आओ मेरे साथ मिलकर खाना खाओ।
تو جابر کے بچے دوڑتے چلے آ جاتے ہیں. جس میں منور کی تابش کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ زمین پر قدم رکھتے ہیں تو پیروں کا نشان نہیں بنتا, اور وہ پتھروں پر قدم رکھتے ہیں تو قدم کا نشان بن جاتا ہے. جس میں منور کی تابش کیا ہے؟ اللہ اکبر. لعاب کو نکال کر اگر سوکھے کنویں میں ڈال دے تو کنواں لبالب بھر جایا کرتا ہے. جس میں منور کی تابش کیا ہے؟ اللہ اکبر. اگر خالی کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو وہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے. جس میں منور کی تابش کیا ہے؟ اگر غصے میں آ کے ابن خلف پر تھوک دے تو وہ مر جاتا ہے. ایک لعاب جس میں منور کی تابش, جس میں میری عادت نہیں بلواڑا والوں, اگر تم اس انتظار میں ہو کہ میں مقرروں کی طرح تم سے کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ تو یہ بھول جائیں, میں نہیں کہوں گا آپ کو. میں تو آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ حضور کے نام پہ بولتے کتنا ہو. اگر آپ سناٹے میں سننا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن مجھے اس کا بھی تو خیال ہے جو نبی کے نام پہ. میں نے کہا نا چھٹاک پر کی زبان نہیں ہل سکتی, جان کیا دیں گے لوگ. اتنی بڑی بات جس میں منور کی تابش ہے. واللہ میرے نبی کا ذکر آتا ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. ہاں آپ یہ نہ سمجھے میں کوئی چھوڑ رہا ہوں. اٹھائیں, جب وہ معراج بیان کرتا ہے تو خود کہتا ہے سبحان الذی. ان کے ذکر سے پہلے جب وہ خود سبحان اللہ کہتا ہے تو تم کیوں نہیں کہتے؟ اگر آپ اس طریقے سے بیٹھیں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ الیکشن والی پبلک تو نہیں ہے زبردستی. یہاں زبردستی نہیں ہے, وہی آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے. اس لیے جب محبوب کا ذکر سنو تو زندہ ہو کے سنا کرو. ارے ان کے ذکر سے تو مردوں میں بھی جان پڑ جایا کرتا ہے. واللہ وہ ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بت بھی بول پڑے. ان کو دیکھ کر بت بھی, جب بت بولے تو تم کیوں نہیں بولتے؟ پتا تو چلنا. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے کوئی. جب آپ لوگ کہتے ہیں آپ کو اعلیٰ حضرت اتنے کیوں نظر آتے ہیں, میں نے کہا اس لیے نظر آتے کہ 14ویں صدی میں ایسی بولی کسی نے بولی ہی نہیں. اسی لیے ہمارے مہارانا کے بزرگوں نے آواز لگائی, مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویت کرامت ہے, ہدایت کے بخشش پڑھ کے دکھلا دو. جس میں منور کی تابش کیا بتا ہے؟ ایک لعاب. لعاب سمجھتے ہیں؟ تھوک. کتنے کام کر رہے ذرا دیکھو. سوکھے کنویں میں ڈالے تو کنواں بھر جائے, سوکھے کنویں میں ڈالے تو کنواں, کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے. غصے میں تھوک دے ابن خلف پر, وہ مر جائے. قتادہ کی ٹانگ ٹوٹ جائے, وہ لگا کر جوڑ دے تو ان کا آپریشن ہو جائے. علی یہ مرتضیٰ کو آنسو میں چشم ہو جائے, وہ لعاب آنکھوں میں لگ جائے تو علی یہ پاک کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے. عاشورہ کے دن مدینے کے بچوں کو چٹایا جائے تو شام تک بچے دودھ نہیں مانگتے ماں سے, وہ بھی بھوکے پیاسے رہنے کا ظرف پیدا کرتے ہیں. اور وہی لعاب کی گھٹی حسن و حسین کے منہ میں ڈالی جائے تو ایک سید امت ہو جائے, ایک سید کربلا ہو جائے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش. وہی لعاب جابر کے گھر کے آٹے میں ڈالا جائے تو آٹا ختم نہ ہو. وہی لعاب جابر کے گھر کے سالن میں ڈالا جائے تو پورا لشکر کھا کے پورا مدینہ کھا جائے, پھر بھی کھانا ختم نہ ہو. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے. اب کہتا ہوں مولوی صاحب, آپ کہتے ہو ہماری طرح آپ کا لعاب تو لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے. آج تو کووڈ کے دور میں اور زیادہ سختی ہو گئی, تھوکو گے تو پینلٹی لگے گی. تیرا تھوک بیماری پیدا کرے, ان کا لعاب مبارک بیماروں کو شفا عطا کرے, بیماریوں سے نجات عطا کرے, کھاری کنووں کو میٹھا کر دے. اللہ رے تیرے جس میں
منور کی تابش ہے، انگلیاں یہ کمال کرے، ہاتھوں کا کمال کیا ہے؟ ہاتھوں کا کمال، توجہ کرنا، یوسف کے پاس علیہ السلام حسن بہت تھا. سننا چاہتے ہیں عظمت مصطفیٰ کی زندگی کا عنوان ہے، توجہ کرنا. حضرت یوسف کے پاس حسن بہت تھا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اتنا حسن تھا، لکھنے والوں نے لکھا کہ جب کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا تھا. توجہ کرنا، اللہ رے تیرے